آ رہی ہو تم؟ آغا جان کی گرجدار آواز پورے گھر میں بازگشت کرنے لگی۔ میں اپنی سہیلی کی سالگرہ پر اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی آواز میں بھرپور اعتماد تھا۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ آغا جان کی آواز اب پہلے سے کہیں بلند تھی۔ میں امی کو بتا کر گئی تھی۔ اس کا اعتماد کم نہ ہوا، نہ ہی اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پوچھ کر کس سے گئی تھی تم؟ ان کا غصہ کم نہ ہوا۔ سامنے پورا گھر کھڑا تھا، آغا جان، تایا جان، دلاور، عظمی تائی، اس کی امی، انم، صوبیہ بھابھی اور نرمین۔ آغا جان سب کے سامنے اس کی عدالت لگائے کھڑے تھے۔ اس کی امی جو کب سے خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، ڈرتے ہوئے اس کی دفاع کرنے آغا جان کے سامنے آ گئی۔ آغا جان، میں نے اجازت دی تھی اسے۔ آغا جان نے غصے سے گھور کر سعدیہ کو دیکھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ تم اگر اس گھر کی روایات اور اصول بھول گئی ہو تو میں تمہیں پھر سے یاد دلا دوں، اس گھر کے سارے فیصلے مرد کرتے ہیں، عورتوں کا کام صرف باورچی خانہ سنبھالنا ہے۔ آئندہ یہ بات تم بھی سمجھو اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دو۔ یہ آخری جملہ تھا جو آغا جان نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے اور باقی گھر والے بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو سب سے پہلا تھپڑ امی کو پڑا تھا اس سے۔ وہ جانتی تھی امی اس کے انتظار میں ہوئی، اب اسے دوسری عدالت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ کہا تھا نا تم سے مت جاؤ، رات کو کیوں گئی تھی تم؟ عشرت نے غصے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی امی، بتا کر گئی تھی آپ کو۔ آغا جان کو تو نہیں بتا کر گئی تھی تم؟ میں آغا جان کی ملازمہ نہیں ہوں جو ہر بات ان سے پوچھ کر کروں۔ اگر ان کا بس چلے تو اس گھر کی عورتوں پر سانس لینے کے لیے بھی پابندی لگا دیں۔ آہستہ بولو بدبخت، اگر کسی نے سن لیا تو؟ عشرت سعدیہ کی بات کاٹ کر بولی۔ تو سن لے، میں ڈرتی کسی سے نہیں۔ سعدیہ نے گھبرا کر دروازہ بند کر لیا۔ بند کرو بکواس، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ امی ایک بات آپ بھی سن لیں، اس گھر میں جو 100 سالہ پرانی عورتوں کو غلام سمجھنے والی روایات زندہ ہیں، میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ سعدیہ سر پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گر گئی۔ یا اللہ، یا اللہ، ہدایت دے اس لڑکی کو۔ وہ بال کھول کر واش روم میں گھس گئی۔ 21ویں صدی کے اس دور میں بھی آج بھی شہر سے دور کچھ علاقوں میں ایسی جاہلانہ رسومات اور روایات زندہ تھیں جن میں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں آنکھیں کھولتے ہی اس نے ہمیشہ گھر پر مردوں کو حکومت کرتے اور گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے سر جھکائے دیکھا۔ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، لیکن ان کے گھر کی روایات نہیں بدلی۔ کھانے میں کیا بنے گا سے لے کر گھر کی ایک اینٹ تک ہر فیصلہ آغا جان یا تایا جان ہی کرتے تھے۔ گھر کی عورتوں کو اپنی مرضی سے ایک گملہ بھی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنے کی اجازت تھی۔ عورتوں کو کپڑے، جوتے، حتیٰ کہ ان کی شادیوں کے فیصلے بھی مرد ہی کرتے تھے۔ وہ پرانی سوچ رکھنے والے لوگ تھے جو عورت کا بولنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باپ کی ڈیتھ 4 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کی زندگی میں اسے کافی اختیارات حاصل تھے۔ گھر کے پرانے نظام کے باوجود اس کے ابو نے کبھی اس کے ساتھ زیادتی والا رویہ نہیں رکھا، ہمیشہ اسے عزت و احترام اور محبت دی۔ آغا جان اور تایا جان کی سخت مخالفت کے باوجود اسے تعلیم دلوائی اور وہ شعور دلوایا کہ آج وہ اپنے خاندان کے غلط روایات کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہے۔ آغا جان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ آج سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے انہیں اتنی تعلیم حاصل نہیں کی۔ کوئی اگر زیادہ کوشش بھی کرتا مڈل سے آگے نہیں جا پاتا۔ فیروز تایا کی بیٹی انم اور اس کی بڑی بہن نرمین دونوں ہی مڈل سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ آغا جان کا اکلوتا پوتا اور بقول ان کے اس گھر کا اگلا وارث تایا کا بیٹا سکندر تعلیم کے لیے امریکہ تک گیا، لیکن وہاں جا کر بھی وہ آغا جان کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نہیں نکل سکا اور ان پرانے خیالات سے آزاد نہ ہو سکا جو آغا جان اور تایا جان برسوں سے اس کا برین واش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے جب وہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ کر واپس آیا تو لگتا نہیں تھا وہ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہے۔ وہی جاہلانہ سوچ، عورت پیر کی جوتی، عورتوں پر حکمرانی۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ابو جمال ظفر نے اسے اتنا تو شعور دلوایا کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی۔ اس کے باوجود ابو کو ساری زندگی آغا جان سے طعنے ملتے رہے، بیوی کا غلام، بے غیرت مرد وغیرہ، اور ابو نے بھی خاموشی سے سب کچھ سن کر برداشت کیا اور کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ پھر بھی آغا جان ان سے کبھی راضی نہ ہوئے۔ ایک رات خاموشی سے انہوں نے اس دنیا سے رخصت لے لی اور ان تینوں ماں بیٹیوں کو آغا جان اور ان کے خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ آغا جان پہلے اگر انہیں تھوڑی بہت اہمیت دیتے بھی تھے تو وہ جمال ظفر کی وفات کے بعد بالکل ختم ہو گئی۔ جائیداد ساری آغا جان کی مٹھی میں تھی، اس لیے ان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان تینوں کے پاس عظمی تائی کی پاور ان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ 2 بیٹوں کی ماں تھی اور ان کا شوہر بھی زندہ تھا بھی، اس لیے ان کی ہر بات کو اہمیت حاصل تھی۔ آغا جان 3 بار MNA سلیکٹ ہوئے اور اب وہ آئندہ الیکشن میں اپنے پوتے سلطان فیروز کو سامنے لانے چاہتے تھے۔ عشرت کو ان کی ذاتی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جو چاہیں کریں، لیکن اسے
ان کی یہ زبردستی عورتوں پر حکومت کرنے والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ گیلے بالوں کے ساتھ وہ چھت پر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آج بارش کے بعد چھت پر ٹھنڈی ہواؤں سے بھلی لگ رہی تھی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی رات کو؟ عشرت بنا اس کی آمد کا نوٹس لیے اور بنا اسے اہمیت دیے خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے چائے کے سپ لے رہی تھی، جیسے وہ پہلے سے اس کی آمد کے بارے میں جانتی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ نہ تو اس کے رعب دار شخصیت سے ڈر رہی تھی اور نہ ہی اس کے دراز قد سے۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والا شوہر، وہ غصے سے دھاڑا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میں کسی منگنی کسی رشتے کو نہیں مانتی، تمہارے ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نظریں جھکا کر بات کرو مجھ سے اور دوپٹہ سر پر لو۔ اچانک اس کی نظر زویا کے کھلے بالوں کی طرف گئی۔ نوکر نہیں ہوں میں، تمہاری خرید کے نہیں رکھا تم نے مجھے، یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ آپ کہا کرو مجھے کیوں، تمہاری شکل اچھی ہے، چلو یہاں سے چائے پینے دو مجھے۔ تم پہلے بتاؤ مجھے کہاں گئی تھی اتنی رات کو؟ وہ اس کے بازو دبوچ کر بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے کپ چھین کر دور پھینک دیا اور اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، بتاؤ مجھے۔ عشرت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اپنی لمٹ میں رہا کرو، میں کہاں جاتی ہوں کیوں جاتی ہوں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ غصے سے اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھے۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ پیچھے سے سکندر کی غصے بھری آواز کو بنا کوئی اہمیت دیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ سامنے نرمین آپی کھڑی نظر آئیں۔ سکندر کیا کہہ رہا تھا؟ بکواس کر رہا تھا۔ بری بات ایسا نہیں کہتے عشرا، پلیز آپی اب آپ نہ شروع ہو جائیں امی کی طرح۔ نرمین ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈائجسٹ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ امی بتا رہی تھی تم رات کو باہر گئی تھی، اتنی رات کو کہاں گئی تھی تم؟ عشرت نے ڈائجسٹ رکھ آنکھیں پھاڑ کر نرمین کو دیکھا۔ آپی جسے آپ سب لوگ صبح سے اتنی رات کہہ رہے ہیں، وہ کوئی رات کے 2 بجے نہیں تھے، 8 بجے ہی واپس آ گئی تھی میں۔ وہ سب کو جواب دے دے کر اکتا چکی تھی اور سب سے زیادہ غصہ اسے سکندر نے دلایا تھا۔ تم یہ کیسے بھول گئی ہمارے گھر میں شام 5 کے بعد عورتیں، خاص طور پر لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ عشرت اب ٹیبل سے سیب اٹھا کر کھا رہی تھی۔ وہ سب قانون تم جیسی ڈرپوک لڑکیوں کے لیے ہوتے ہوں گے، میں آغا صاحب کا بنایا ہوا ایسا کوئی رول نہیں مانتی۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، تمیز سے بات کرو آغا جان کے بارے میں، وہ دادا بھی ہیں تمہارے۔ جب رشتوں کا تقدس وہ نہیں مانتے تو میں کیوں مانوں؟ انہوں نے کبھی مجھے پوتی سمجھا ہے، ہمیشہ ایک عورت سمجھا ہے، اور عورت ان کی نظروں میں صرف پاؤں کی جوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت نہیں، میں کبھی اسے عزت اور محبت نہیں دے سکتی۔ نرمین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ واقعی امی ٹھیک کہتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتی۔ تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کر کے عشرت؟ ہم سب بھی تو زندگی جی رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا سچ میں آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ آغا جان نے آپ کی شادی بنا آپ سے پوچھے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے کر دی اور اس نے 2 مہینے میں ہی آپ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا، اور اب آغا جان آپ کی دوسری شادی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ ہمارے ابو کو یہی غم اور سٹریس لے ڈوبا۔ آغا جان نے آج تک امی کو اور ہمیں قبول نہیں کیا، اور تم کہتی ہو ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ عشرت پھٹ پڑی۔ نرمین نے نظریں چرائیں، اور آپ زندگی جی نہیں رہی، گزار رہی ہیں، لیکن تم کبھی اس کو بدل نہیں سکتی۔ یہ روایات برسوں سے چلے آ رہے ہیں، تم انہیں اصولوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ نرمین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی اداسی سے کہا، مجھے گھٹن ہوتی ہے اس محل میں جہاں سب کچھ ہے، صرف آزادی نہیں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں اس قید خانے